السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ نمازیں پڑھتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بندے کو کوئی مجبوری بن جاتی ہے یا کہیں جانا پڑ جاتا ہے، یعنی وہ سفر پہ نکلتا ہے، یعنی وہ مسافر بن جاتا ہے۔ آیا کہ جب وہ سفر پہ نکلتا ہے نمازی بندہ تو کہاں پہ جا کے نماز کو قصر کرے؟ تو اسی والا سے آج ہم آپ کو چند علماء کی ویڈیو دکھائیں گے۔ یہ اس لیے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن حدیث کے علم کے مطابق ہمیں کیسے ہم نماز قصر کہاں پہ جا کے کریں، کتنے کلومیٹر پہ کریں، یہ ہمیں پتہ چل جائے، ہمارا مقصد یہ ہے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کتنے کلومیٹر پر سفری نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی قصر نماز؟ دیکھیں، اصل میں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان تھا کہ جو 3 دن کی مسافت پر سفر کرے گا وہ قصر کرے۔ تو 3 دن کی مسافت کیا ہے؟ تو اس زمانے کے اعتبار سے کچھ سفر سمندر میں تھے، کچھ خشکی کے اوپر میدانوں کے اندر، صحراؤں کے اندر، پہاڑی علاقوں کے اندر، پھر اس میں واش روم وغیرہ جانا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، رات میں آرام بھی کرنا ہے۔ تو 3 دن میں کتنا سفر طے ہوگا تب کہیں جا کے ہم قصری نماز پڑھیں گے؟ تو یہ بڑا مشکل مسئلہ تھا جس پہ فقہائے کرام نے غور و تفکر کر کے پھر انہوں نے اندازہ کیا لوگوں کی آسانی کے لیے کہ ہم کوئی مدت مسافت مقرر کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد سمجھ لیں بس آپ اب قصر نماز پڑھیں۔ اب چونکہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس میں فقہاء نے اپنا ذہن استعمال کیا تو مسافت میں اختلاف پیدا ہوا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن جو ہمارا اعتماد ہے وہ ہے 92 کلومیٹرز کے اوپر۔ لہٰذا اگر آپ گھر سے شہر کی حدود سے پہلے باہر نکل جائیں، اپنے گھر سے نہیں دیکھیں گے، شہر کی حدود سے باہر نکلیں اور کم از کم 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو، جیسے ہی شہر سے باہر نکلیں گے قصر شروع ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ آپ 92 کلومیٹر دور پہنچ جائیں پھر قصر شروع ہوگی۔ 2 شرطوں کے ساتھ بس آپ مسافر ہو جاتے ہیں، شہر کی حدود سے باہر نکلیں اور ارادہ یہ ہے کہ کم از کم 92 کلومیٹر دور جاؤں گا تو آپ مسافر ہو گئے، آپ کو قصر نماز ادا کرنی ہوگی۔ اب اسے میں نے اس لیے اتنی لمبی بات کہی کہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کہے نہیں 92 کلومیٹر نہیں، 72 کلومیٹرز پر، کوئی 70 کلومیٹر پہ کہے، ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہے اس مسئلے میں۔ تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں 92 کلومیٹرز، اگر اس پہ عمل کرنا ہو تو پھر اس کے مطابق آپ کر لیں۔ اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کر لو، اگر تمہیں خوف ہے کافروں سے۔ بے شک کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں، وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں نے کافی ڈیٹیل بیان کی تھی کہ یہ آیت مجمل ہے احادیث سے، اور پھر فقہا کے اجتہاد سے ہمیں اس کی تفسیر معلوم ہوتی ہے، کتنی مدت سفر پہ نماز قصر کرنی ہے اور کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور کیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ کافی ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں۔ آخر میں جو اختلافی مسئلہ چل رہا تھا وہ یہ چل رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سفر میں قصر پڑھنا اور لازم ہے، آپ پوری نماز نہیں پڑھ سکتے، اور دیگر فقہا کے نزدیک سفر میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک آپ کو اختیار ہے، آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں کے مختصر دلائل بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بھئی اللہ جب صدقہ کرے، اللہ جب آسانی دے، رخصت دے تو اس کو ٹھکرانا یہ ایک قسم کا تکبر ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، حدیث میں آتا ہے کہ یہ صدقہ ہے اللہ کی طرف سے، فاقبلوا صدقتہ، اللہ کے صدقے کو قبول کرو، تو اور صدقہ بمانا اسقاط ہے، یعنی کچھ الگ سے دیا نہیں جا رہا بلکہ پہلے سے ایک چیز ثابت ہے، اس کو ساقط کیا جا رہا ہے، تو اس میں آپ قبول نہ بھی کریں تو وہ ساقط ہو جائے گا، تو آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ 4 پڑھیں یا 2 پڑھیں۔ اس پر ہوتا تھا کہ رمضان کے روزے میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ رمضان کے روزوں میں اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، جبکہ وہاں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ روزے میں آپ
یعنی رمضان میں آپ چاہیں تو روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور چاہیں تو روزہ آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو وجہ اس کی یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ روزہ چھوڑنا ہی ہے آپ نے، بلکہ رکھنے کا بھی اختیار ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان میں جو اللہ نے ہمیں روزہ چھوڑنے کی آسانی دی ہے، تو اس میں آسانی جبھی ہوگی جب ہمیں اختیار دیا جائے کہ ہم چاہیں پڑھیں چاہیں چھوڑیں۔ وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ رمضان میں سفر کے دوران روزہ چھوڑنے میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ سفر اتنا آرام دہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ اگر آپ اس میں رمضان کا روزہ چھوڑیں گے تو آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ابھی تو سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کنٹینیو عادت پڑی ہوئی ہے، بعد میں جا کے پتہ نہیں قضا کون کرے پھر، کیونکہ قضا تو کرنی ہے اس میں آپ نے بعد میں۔ تو وہاں آپشن دینے میں صدقہ ہے، یعنی انسان کی آسانی اس میں ہے کہ اس کو آپشن دیا جائے، بھائی تم دیکھ لو، تمہیں اگر روزہ رکھنا آسان لگ رہا ہے کیونکہ بعد میں قضا بھی تو تم نہیں رکھنی ہے نا، آدمی کہتا ہے یار ابھی کنٹینیو رکھ رہا ہوں تو رکھ لو، تو وہاں آپشن دینے میں فائدہ ہے کہ چاہو تو رکھو چاہو تو چھوڑ دو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں بھائی چھوڑنا آسان ہے میرے لیے، بعد میں کر لوں گا قضا، تو آپ چھوڑ دیں۔ جبکہ نماز میں اگر یہ آپشن دیا جائے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھو یا 4، آپ کی مرضی ہے، تو 4 تو مشکل ہے بہرحال، اس کا مطلب آپ اللہ کی رخصت کو قبول نہیں کر رہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ 2 پڑھنا بھی آسان ہے 4 پڑھنا بھی آسان ہے، 4 پڑھنا بہرحال 2 سے زیادہ مشکل ہے۔ تو وہاں یہ گویا اللہ کی پیشکش کو آپ نے ٹھکرا دیا، اور اللہ نے آپ کو ایک آسانی دی تھی جس آسانی پہ آپ نے عمل نہیں کیا۔ تو یہ فقہا کا اختلاف ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو راجح قول ہماری نظر میں یہی ہے کہ آپ سفر میں آپ پوری نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر غلطی سے آپ نے ایک اور رکعت پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ محمد زہیب سوال کرتے ہیں قصر نماز کس وقت لاگو ہوتی ہے؟ کتنے دن مسافری میں رہ کر قصر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ صہیب بیٹا، قصر نماز کے لیے یہ اصول ذہن میں رکھیں، 48 میل شرعی جو آج کل کے کم از کم 78 کلومیٹر کے لگ بھگ بنتے ہیں، 78 کلومیٹر کا سفر ہو اور آپ کے 15 دن کے اندر کا ہو، 15 دن سے زیادہ نہ ہو، آپ اس سفر میں اپنے فرضوں کو جب پڑھیں گے تو 2 پڑھیں گے۔ مقامی امام ہے تو آپ پورا پڑھیں گے نا، آپ کو پڑھانی پڑ رہی ہے یا آپ مسافر ہیں آپ خود پڑھ رہے ہیں، تو جو 4 رکعت والے فرض ہیں وہ آپ نے 2 پڑھنے ہیں، لیکن جو 2 رکعت والے فرض ہیں وہ 2 ہی پڑھنے ہیں، وہ 1 نہیں کرنی۔ جو 3 رکعت والے فرض ہیں جیسے مغرب، وہ 3 ہی پڑھنی ہے، آپ نے 1.5 نہیں پڑھنی یا 2 نہیں پڑھنی، یہ خیال کرنا۔ 4 رکعت والے جو ہے وہ آپ 2 پڑھیں گے۔ یہ آپ کا سفر ہے 15 دن کے اندر کا، اور کم از کم 78 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہو، اس سے کم کا نہ ہو، پھر سفر معتبر نہیں بنتا۔ اور اس سفر میں بعض لوگ سنتوں کا ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب سنتوں کا حکم دے، جب گاڑی چل رہی ہے آپ کے اوپر سنتیں معاف ہیں، اس دوران آپ فرائض پڑھیں گے، ہاں فجر کے وقت آپ سنت پڑھ لیں، اس کی بہت بڑی تاکید آئی ہے۔ لیکن جب آپ مقام پہ پہنچ گئے، مقام پہ ہیں اور آپ جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو آپ کے اوپر لازم نہیں رہتا سنت پڑھنا، وجوب سنت کا نہیں رہتا پڑھنے کا کہ آپ نے ہر صورت پڑھنی ہے، آپ کے لیے اختیار ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، نہ پڑھنا چاہیں تو لزوم واجب نہیں رہتا۔ اس لیے سنت کی ترتیب بھی دیکھ لیں اور فرائض کی ترتیب بھی دیکھ لیں، اس طرح آپ لے کر چلیں۔ بعض لوگ یہاں سمجھتے ہیں کہ سفر کی نماز تکلیف دہ سفر کے ہونے کی وجہ سے 2 رکعت کی گئی ہے، لہٰذا جہاز کا سفر ہو، عافیت کا سفر ہو، اپنی گاڑی کا سفر ہو جہاں کوئی تکلیف نہ ہو تو پھر 4 رکعتیں پڑھیں، یہ بات غلط ہے، انہیں 2 پڑھنی پڑے گی۔ بھائی اصل میں نماز 2 رکعت تھی، 4 نہیں تھی، سفر میں بھی 2 رکعت تھی، گھروں میں بھی 2 رکعت تھی۔ اللہ رب العزت نے بعد میں گھروں میں حضر کے اندر 2 رکعت اور بڑھا کے 4 رکعتیں کر دی، سفر والی وہی برقرار رہی، تو اصل 2 رکعت ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے بھائی تکلیف، بابا تکلیف ہے یا تکلیف نہیں ہے، سو کے جا رہے ہیں، اٹھ کے جا رہے ہیں، بیٹھ کے جا رہے ہیں، جہاز میں جا رہے ہیں، ریل میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، کار میں جا رہے ہیں، نو ڈاؤٹ اس پر کسی قسم کا کوئی آپ کو شبہ وبہ نہیں ہے۔ آپ نے سفر ہے اسی ترتیب کو جو میں نے آپ کو تفصیل دی ہے، تو آپ کی 4 رکعت والی 2 ہو جائے گی، تکلیف ہو یا اس میں نہ ہو۔ یہ یا اللہ یا اللہ۔ کہتے ہیں کہ 9 دن مکے میں ہیں اور 8 دن مدینے میں، پھر بھائی نماز قصر ہوگی جب تک 15 دن ایک جگہ پہ نہ ہوں، قصر ہوتی ہے بس بار بار، یعنی آج تک آپ کو
ایک جگہ اگر 15 دن کی نیت ہے قیام کی پھر آپ مسافر نہیں ہیں، پھر نماز پوری پڑھیں گے، ورنہ قصر پڑھیں گے۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو کہ میں نے نیت کر لی کہ میں 15 دن رہوں گا، رہا نہیں، پھر بھی نماز پوری پڑھوں گا۔ اچھا ایک آدمی نے نیت نہیں کی لیکن 15 سے بھی 20 دن ہو گئے، آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، آج جاتا ہوں کل پھر وہ بھی قصر پڑے گا۔ بھائی نے سوال کیا کہ قصر کے تعلق سے کچھ میں مختصر بتا دوں تو قصر کی نماز دیکھیے، قصر مطلب جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو نمازوں کو آدھا کر دیتا ہے، کم پڑتا ہے۔ یہ قصر جو ہوتی ہے یاد رکھیے یہ صرف 3 نمازوں میں ہوتی ہے، 3، ایک ظہر، دوسری عصر اور تیسری عشاء۔ فجر 2 کی 2 پڑھیں گے، مغرب 3 کی 3 پڑھیں گے، ٹھیک۔ اب قصر 3 نمازوں میں کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو آدھا کر سکتے ہیں، ظہر کی 4 کے بدلے 2، عصر کی 4 کے بدلے 2، عشاء کی 4 کے بدلے 2۔ تو میں کہوں گا عام زبان میں قصر صرف 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے جو 2 ہو جاتی ہے، 3 کی 3 رہیں گی اور 2 کی 2، فجر کی 2 2 رہیں گی۔ ورنہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو میں نے دیکھا فجر کی 2 کی جگہ 1 پڑھتے تھے، ان کو لگا قصر ہوا تو سب نمازیں آدھی ہو جاتی۔ وہ مسئلہ تو تب کھلا کہ انہوں نے ایک بار مغرب کی نماز پڑھنا چاہیے قصر، مطلب 1.5 کیسے پڑھنا بولے، تو ٹرین میں تھے، اوپر چڑھے نیچے اترے، تو میں 1.5 رکعت کیسے پڑھوں بولے میں، تو دوسرے صاحب نے پوچھا تم فجر کیسی پڑھتے، بولے میں 1 پڑھتا، بولے مغرب کا کبھی موقع نہیں ہے، پہلی بار آیا، بولے تو 1.5 کیسی کروں بولے، تو میں بولا ارے نہیں بھائی 1.5 نہیں ہوتی، مغرب فجر کی 2 کی 2 اور مغرب کی 3 کی 3 رہتی، تو ان کو جب مسئلہ معلوم ہوا، ٹھیک۔ تو قصر میں 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہو جائیں گی، صرف 2 کی 2 رہیں گی، 3 کی 3 رہیں گی۔ ایک کنسیشن قصر میں اور ایک ہے کہ آپ 2 نمازوں کو ملا سکتے ہیں، فجر کے وقت میں ہوگی، ظہر عصر کو آپ ملا سکتے ہیں، چاہے عصر کے وقت میں چاہے ظہر کے وقت، ترتیب وہی رہیں گی، عصر میں پڑھیں گے تو پہلے ظہر پھر عصر، ظہر میں پڑھیں گے تو پہلے ظہر پھر عصر، ترتیب وہی رہیں گی۔ یہ 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہے اور پھر مغرب اور عشاء جمع ہو سکتی ہے، یہ 2 جمع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا ایسا قصر کی نماز 4 رکعت کی 2 ہو جاتی ہے اور 5 وقت کے بدلے 3 وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، فجر کے وقت میں، ظہر عصر ایک ساتھ، مغرب عشاء ایک ساتھ، چاہے پھر مغرب عشاء ایک ساتھ مغرب میں پڑھیے یا عشاء میں، یا ظہر عصر ظہر میں پڑھیے یا عصر میں پڑھیے، ٹھیک۔ ترتیب لیکن وہی رہیں گی، یاد رکھیے، یہ نہیں کہ آپ عشاء میں جو ہے عشاء کی 4 پڑھ کے پھر 3 مغرب کی نہیں، پہلے 3 مغرب کی پڑھیں گے پھر جماعت کھڑیں گے تو پھر عشاء، جماعت کے ساتھ ہے تو پوری پڑھنا پڑیں گی، اس میں قصر نہیں ہوگا۔ ہاں پوری جماعت سفر میں اور کرنا چاہے قصر تو کر سکتی ہے، اختیار یہ بھی ہے آپ کو کہ قصر چاہے تو کرے، قصر نہ چاہے تو نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ نے قصر کیا، کچھ نہیں، آپ نے دونوں کو کچھ نہیں کہا، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ جیسا کہ جہاد میں روزے رکھتے تھے کچھ صحابہ، کچھ نہیں بھی رکھتے تھے، آپ نے جس نے رکھا اس کو بھی کچھ نہیں کہا، جس نے نہیں رکھا اس کو بھی کچھ نہیں کہا۔ تو یہاں قصر میں بھی آپ چاہے تو رکھیں چاہے تو نہیں رکھیں، آپ کو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہ 4 رکعت کی نمازیں 2 ہو جاتی ہے اور وقت جو ہے 5 کی جگہ 3 اوقات میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ میں نے کہا کتنے دن کے لیے، تو یاد رکھیے آپ جب تک سفر میں جب تک قصر کر سکتے ہیں، یہاں سے بمبئی، بمبئی سے پونا، بمبئی سے دلی، دلی سے کہیں آپ جا رہے ہیں، جتنے دن ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 18 دن تک قصر ثابت ہے، آپ 18 دن سفر میں تھے، لیکن جب ایک زمین پر جا کر آپ مقیم ہو جائیں گے تو اس کے تعلق سے کوئی حدیث موجود نہیں کتنے دن مقیم ہونے کے بعد آپ پڑھیں۔ جو علماء کے اقوال ہے اس میں جو سب سے صحیح قول ہے 20 نمازیں قصر ہوتی ہے مقیم ہو جانے کے بعد۔ اگر ایک زمین پر جا کر میں رک گیا تو 20 نمازوں سے زیادہ قصر نہیں پڑھ سکتا، اس کے بعد پوری پڑھنا پڑے گی 20 نماز۔ سمجھو پہنچا میں جب تو ظہر تھی تو ظہر کی وہ پہلی ہو گئی، عصر مغرب عشاء یہ 4 ہو گیا آج کے دن کی، پھر کل کی فجر 5 ہی ہو گئی، ٹھیک ہے، 20 نماز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اقوال ہے، یہ تو صحیح حدیث سے کچھ ثابت نہیں ہے۔ سفر میں ہے، ٹریولنگ میں ہے تو پھر تو جتنے دن ہے اتنے دن پڑھیے، آپ کوئی مسئلہ ہے، جیسا آپ نے 18 دن تک پڑھا تھا ایک مرتبہ، ٹھیک۔ لیکن جب مقیم ہو جائے، ایسا کچھ لوگ سعودی عرب سے یہاں 2 مہینے کی چھٹیوں پر ملنے کسی سے، تو 2 مہینے قصر نہیں کر سکتے، مقیم ہو گئے 20 رکعت نمازیں صرف قصر ہوں گی، اس کے بعد آپ کو پوری پڑھنا پڑے گی، ٹھیک۔ جی بھائی نے سوال کیا کہ حج کے علاوہ بھی کیا ظہر اثر ملانا دوسرے سفر میں ثابت ہے؟ تو ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ظہر اثر کا ملایا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی 2 حدیث اس میں آپ نے فرمایا، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں ظہر پڑھی اور فوراً اس کے بعد اثر پڑھائی، دونوں نمازوں کو ملایا۔ ایک مرتبہ بارش کی بہت سختی سے آپ نے ظہر اثر ایک ساتھ پڑھی، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ظہر اثر جو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ قطعۃ من عذاب اللہ، سفر اللہ کے عذاب کا ٹکڑا ہے، اس لیے فرمایا جب کوئی سفر کرے فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جب اس کا کام مکمل ہو جائے تو فوراً پلٹ کے اپنے گھر آئے۔
لیکن سفر میں نہ تو انسان کا وہ سکون ہوتا ہے جو انسان حضر میں ہوتا ہے، اس کی رخصت ایک کیا دے دی، اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، جو آپ صحت کی حالت میں اپنے ہی شہر اور گاؤں اور دیہات اور بستی میں جو خوبصورت نماز پڑھی ہوگی، اگر آپ سفر پہ نکلے ہیں تو وہ خشوع تو نہیں آتا، بیماری جب آ جائے تو وہ سکون تو نہیں آتا۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں جو نماز پڑھتا ہے انسان، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یا ملائکتی انا قیدت عبدی بقید من قیودی، میں نے اپنے بندے کو کڑیاں لگائی ہے بیماری کی، اس کی نماز وہ لکھو۔ اب تو بیمار ہے، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، لیٹ کے پڑھ رہا ہے، لیکن نماز اس کی وہ لکھو جس نے صحت کی حالت میں خوبصورت پڑھی تھی، اجر اتنا ہی لکھنا۔ سفر میں بھی ایسے ہی ہے، آپ صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیتیں پڑھا کرتے، لیکن جب سفر میں تھے اللہ کے رسول نے سورۃ الاخلاص پڑھی، رخصت دے دی اور اپنے عمل سے رخصت پیش کی۔ کہاں 60 سے 100 آیتیں اور کہاں سفر میں سورۃ الاخلاص۔ تو مشقت سے بچانے کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ ذوالجلال نے رخصتیں رکھی ہیں، ان میں ایک رخصت 5ویں یہ بھی ہے کہ آپ جب سفر پہ نکلے تو قصر کر لیں۔ کتنے سفر پہ نکلے تو قصر کریں؟ علماء امت کے 3 موقف ہیں۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر 4 برد سفر کرے انسان تو اسے قصر کرنی۔ یہ 4 برد کتنے ہوتے ہیں؟ ابن حبان کہتے ہیں ایک برید ہے هو 12 میلا بالہاشمی، ہاشمی اندازے کے مطابق ایک برید 12 میل کا ہوتا ہے۔ 1 میل برطانوی میل ہے، 1 میل حجازی میل ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو علماء نے احتیاطاً یہ لکھا ہے 88 میل کو سفر کرے تو تب قصر ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا اہل مکہ لا تقصروا في اقل من 4 برد وذلك من مکہ الى الطائف وعسفان، اے اہل مکہ تم 4 برد سے کم پہ قصر نہ کرنا، یہ مکہ سے طائف تک اور مکہ سے عسفان تک بنتا ہے۔ دوسرا موقف علماء کا یہ ہے کہ جس کو سفر کہیں گے، عرف عام میں جس کو سفر کہیں گے اس میں قصر کریں گے۔ کتنا سفر ہوگا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے انی لاسافر الساعة من النہار فاقصر، میں 1 گھڑی اگر سفر کرتا ہوں تو میں قصر کروں گا۔ اور ان کا موقف یہ تھا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم سفر کرو تو قصر کرو، تحدید نہیں کی۔ اور تیسرا موقف جو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ہے، جو صحیح موقف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز قصر کے بارے میں سوال کیا۔ یحییٰ بن یزید، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یحییٰ بن یزید کو جواب دیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرة 3 امیال او 3 فراسخ صلی رکعتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ سفر کرتے تو 2 رکعتیں پڑھتے۔ صحیح مسلم کی روایت جس میں 3 فرسخ کا تذکرہ آ گیا احتیاطاً، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 3 فرسخ 9 میل کے ہوئے۔ یہ برطانوی میل نہیں، حجازی میل کا اعتبار کریں تو آج 22.5 کلومیٹر اگر کوئی سفر کرتا ہے تو وہ قصر کر سکتا ہے۔ تو شریعت نے اجازت دے دی
کہ آپ ظہر کی 10 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھیں گے، فرض بھی 4 ہیں اس کو 2 پڑھیں گے، عصر کی 2 پڑھیں گے، مغرب کے صرف 3 پڑھیں گے، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھیں گے، لیکن فجر کی سنتیں ضرور پڑھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں اور وتر نہ سفر میں چھوڑا ہے نہ حضر میں چھوڑا ہے۔ جب شریعت نے یہ رخصت دی کہ آپ 22.5 کلومیٹر اور احتیاطاً 23 کلومیٹر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ قصر کر لیں۔ یہ کتنے دن قصر کر سکتے ہیں؟ علماء امت کا موقف اس میں بھی ہے کہ کتنے دن یہ قصر کر سکتے ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم 19 دن رہے اور ہم نے قصر کی۔ وَإِن زِدْنَا أَتْمَمْنَا، اگر ہم اس سے زیادہ دن رہتے تو ہم پوری نماز پڑھتے۔ اور اسی موقف کو اختیار کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے، لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ آپ 4 دن تک قصر کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹی رخصت بھی دی کہ آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مسائل سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی تو پھر فتوے لگتے ہیں کہ دیکھا یہ فلاں نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں نماز کو جمع کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السير، جب سفر کی جلدی ہوتی تو آپ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب۔ آپ اگر ظہر کو سفر کرنا چاہتے اور ظہر کا وقت بھی نہیں ہوا تو آپ ظہر کو لیٹ کر لیتے، عصر کے وقت جا کے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تبوک، ہم غزوہ تبوک میں نکلے، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز پڑھتے، یعنی دونوں ایک ہی وقت میں، اور مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز پڑھتے، نمازوں کو جمع کر لیتے۔ شریعت نے رخصت دے دی۔ ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالہاجرہ الی البطحاء، اللہ کے رسول بطحاء کی طرف گئے، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، اور آپ نے ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا کیا، 2 رکعتیں ظہر کی پڑھی اور 2 رکعتیں آپ نے عصر کی پڑھی۔ تو سفر کے اندر نمازوں کو جمع کرنے کی شریعت نے رخصت دی ہے، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں آپ نے سنی۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، میں آپ نے خیر تمام علماء کی ویڈیو تو دیکھ ہی لی، پتہ تو آپ کو چل گیا ہوگا، لیکن میں اتنی بات کہتا چلوں کہ ناظرین ہمیشہ یہی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اگر زندگی گزارنے کی توفیق دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، تو یہ بھی دعا کیا کریں اللہ پاک ہمیں کل قیامت والے دن اگر جنت کے اندر ساتھ دے تو آمینہ کا لال کا ساتھ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اور حوض کوثر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے اللہ پاک ہمیں پانی بھی نصیب فرما دے۔ باقی ناظرین مزہ تو تب بھی ہے زندگی کا کہ اگر ہم زندگی بھی گزاریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
شریعت کے مطابق گزاریں اور ہمارا ایمان ایسا ہو جیسا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لے کر آئیں۔ تو یہاں پہ ناظرین ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔